فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام، جمیع غلامان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک تو آپ کو حضور فیض عالم علیہ الرحمہ کا عرس مبارک بخیریت اختتام پذیر ہونے کی مبارک ہو۔ یہ مبارک لیٹ ہے کیونکہ پچھلے جمعہ میں موجود نہیں تھا، ایک
انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کے لیے کینیڈا گیا ہوا تھا. وہاں جا کے پتہ چلا کہ داتا کے دیوانے تو پوری دنیا میں بڑے پھیلے ہوئے ہیں. جو بھی ملا سراپا محبت ملا، سراپا عقیدت ملا. اور اس خطے پر خاص طور پہ حضرت سید بدیع الدین سہروردی، یہ فصیح الدین سہروردی صاحب کے بڑے بھائی ہیں. اس خطے میں ان کا بہت کام ہے. اس وقت تک وہ وہاں 25 سے زائد مسجدیں بنا چکے اور بہت بڑی اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا اس کے زیر اہتمام انہوں نے کانفرنس کرائی. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو، حضور علیہ السلام کی امت کو، اہل سنت و جماعت کو، اور بالخصوص جو وہاں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے دین کا، اسلام کا، اہل سنت و جماعت کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. اور آپ تمام کو اور آپ کے ذریعے سے حضور کی ساری امت کو، اور ظاہر ہے ARY کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے، تو جہاں تک جا رہا ہے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ، اس کی بھی مبارک ہو. موقع کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، آج کا دور چیزوں کو لاجیکلی اور سائنٹیفکلی سمجھنے کا زیادہ ہے. ایک دور تھا جب لوگ کسی عالم سے فتویٰ یا مسئلہ پوچھتے تھے تو اس عالم دین کا وہ مسئلہ بتا دینا ہی کافی سمجھا جاتا تھا، بس وہی حجت ہوتا تھا. اور اگر اس سے کو پوچھتا تو وہ انہی کا حوالہ دینا ہی کافی سمجھتا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ اہل علم بھی اپنی وہ گرپ قائم نہ رکھ سکے. اختلافات کی وجہ سے بھی کچھ ماحول ایسا بن چکا ہے کہ آج ایک مستند مفتی سے بھی جب کوئی مسئلہ بندہ پوچھے نا، مستند مفتی کا مطلب جو پراپر کوالیفائیڈ ہے، جس نے حدیث پاک، تفسیر، فقہ، افتاء کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور اس کی شہرت بھی مفتی کے طور پر ہے، اس سے بھی جب کوئی مسئلہ بندہ پوچھتا ہے نا تو وہ اس کا جواب دے دیتا ہے. لیکن اب ٹائم یہ ہے کہ اس مفتی سے بھی وہ جواب پوچھنے والا جواب سننے کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ جناب اس کا حوالہ کیا ہے. یہ فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک دلچسپ بات آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. ہمارے اور اہل سنت کی بڑی معروف مقتدر ہزاروں علماء کے وہ استاذ ہیں اور پوری دنیا میں بڑی عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. علامہ حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ. ان سے کسی نے ٹیلی فون پہ مسئلہ پوچھا، فقہی یا شرعی کو سوال کیا. اب ظاہر ہے وہ ہزاروں علماء کے استاد ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و سنت کی تعلیم و تدریس ہے. تو اس سوال کرنے والے نے جب جواب سنا نا تو جواب سن کر ان سے کہتا ہے جی اس کا حوالہ کدھر ہے، یعنی کتاب کا ریفرنس یا ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواباً فرمایا، یہ سمجھنے والی بات، جواباً انہوں نے فرمایا کہ اس کا حوالہ یہی ہے کہ یہ عبدالستار سعیدی نے بتایا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ اب تبدیلی آ گئی ہے. علماء کو ہمیں بھی یہ سمجھنی چاہیے
اور اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں اس سینیریو میں بات کی ہے کہ اب لوگوں کا جو اعتماد ہے اس میں بھی کمی آئی ہے، اور لوگ چیزوں کو ریفرنس کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور لاجیکلی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد آئیے آج ذرا حضور علیہ السلام کے میلاد کو بھی اسی حوالے سے سمجھ لیں۔ جو سمجھنے کے لیے تیار تو خیر سارے ہی ہیں، پر ویسے ہی بس کہہ دیں ذرا سبحان اللہ زور۔ اچھا اب نعرہ لگ گیا ہے، اب ذرا بات سننی ہے تاکہ وقت مختصر ہوتا ہے نا جناب، تاکہ ہم بات کر سکیں۔ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت خوش عقیدہ، داتا کو ماننے والے، رضوی بریلوی کہلوانے والے، جن کا اصل ٹائٹل اہل سنت و جماعت ہے، ان تعبیرات و تشریحات و توضیحات کے مطابق چلنے اور سمجھنے والے ہیں جو مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، اور امام اہل سنت احمد رضا خان قادری رضوی بریلوی علیہ الرحمہ، ان تشریحات کے مطابق اہل سنت و جماعت کے طور پہ جو پہچانے جانے والے ہیں، جو سواد اعظم ہیں، جو حقیقی معنوں میں جماعت ہیں اور حقیقی معنوں میں اہل سنت بھی ہیں، ان کا پوری دنیا میں یہ معمول ہے کہ جب میلاد پاک کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ اس مہینے میں خاص طور پر حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہے، حضور علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، دنیا میں جلوہ گری ہے، اسے اپنی اپنی محبت پیار کے لحاظ سے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے مساجد میں، اپنے مدارس میں، اپنے بازاروں میں، اپنے گھر محلے میں، سب جگہ وہ کسی نہ کسی طرح علماء گفتگو کر کے، میلاد کا بیان کر کے، سرکار علیہ السلام کی سنت و شریعت کو بیان کر کے، میلاد کے جلسے منا کر، محافل نعت سجا کر، محفل حمد و نعت سجا کر، جشن عید میلاد النبی میں جب وہاں سے چلا تھا نا ٹورنٹو سے، اس وقت بدھ کی رات 6 بجے تھے، جمعرات کا مجھے کون نہیں پتا، وہ رستے میں ہی رہ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور آج میں صبح پہنچا ہوں، لیکن میں حضور کے ذکر کی برکت سے خود کو فریش محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اڈے جو من کہیں ایویں سست جے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ایسے بیٹھے ہو، میں پھر دوہرا رہا ہوں اور مجھے آپ کی تائید چاہیے۔ اس ماہ مقدس میں پوری دنیا میں بسنے والے سنی مبارکباد دے کر، گھروں کو سجا کر، محافل نعت، محافل حمد و نعت، محافل سیرت سجا کر، گھروں کو، مسجدوں کو، مدارس کو، بازاروں کو اپنی محبت کے انداز میں کوئی جھنڈا لگا کے، کوئی سرکار کی آمد کا بیج لگا کے، کوئی کمکمے سجا کے، کوئی بازار سجا کے، کوئی بتیاں لگا کے، کوئی جلوس نکال کر، کوئی جلسے منعقد کر کے، کوئی جھنڈے اٹھا کر، کوئی جھنڈیاں لگا کر حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔
اور پھر اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اب تو پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی یہ پہچان بن گئی ہے۔ اب اس چیز کو تھوڑا سا دلائل تو ہیں ہی صحیح، میرے اکابرین نے، میرے بزرگوں نے قرآن پاک سے، حضور علیہ السلام کی احادیث سے، متقدمین علماء محدثین مفسرین کے ارشادات سے، اس کے واقعات احوال بیان کر کے وہ تو ایک پوری تاریخ اور بھری پڑی ہے جو پڑھنے سننے دیکھنے کے قابل ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، آئیے ذرا تھوڑا سا ایک اور اینگل سے آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ لفظ آتا ہے میلاد النبی، عربی میں اسے کہتے ہیں مولد النبی، عربی میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ساتھ جشن کا لفظ بھی لگا لیتے ہیں، عید کا لفظ بھی لگا لیتے ہیں۔ اس پورے عنوان اور ٹائٹل کا مطلب کیا ہے؟ توجہ چاہیے۔ اس پورے عنوان اور ٹائٹل کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے، جو مسلمان یہ لفظ کہہ رہا ہے، جو مسلمان کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے، جوڑ رہا ہے، گویا کہ وہ یہ بتا رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اپنے نبی کی دنیا میں آمد پر خوش ہے۔ پھر سنیں، پھر توجہ سے سنیں، میں نے عرض کی ذرا گفتگو پہ دھیان رکھیں، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ جو شخص یہ کہہ رہا ہے، مثلا پوری اہل سنت و جماعت کی آج کسی مسجد میں چلے جاؤ، کسی سنی کو دیکھ لو، کسی جگہ جا کے پوچھ لو، کسی گھر کا جائزہ لے لو، کہیں نہ کہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کسی کو بھی چل کے دیکھ لو، وہ کسی نہ کسی کیفیت میں تمہیں نظر آ جائے گا کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے اس موقع پر، یہ جملہ مجھے آپ سے سننا ہے، یہ جملہ مجھے آپ سے سننا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دنیا میں پیدائش پر، سرکار کی آمد پر میں نہیں، مزہ نہیں آیا، یہی بتانا چاہ رہا ہے، کوئی اور مقصد تو نہیں، کوئی اور مقصد نہیں۔ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی آمد پہ، اچھا مجھے یقین ہے کہ جو سارے بیٹھے ہیں وہ سارے خوش ہیں، اس لیے میں یہ تو کہہ نہیں رہا نا، جو خوش ہے وہ کہے، کیا خیال ہے؟ میں یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا نا کہ جو خوش ہے وہ کہے، کیوں؟ جو داتا کے در پہ بیٹھا ہو، جو داتا کے در پہ بیٹھا ہوا ہو، ان سے مصحوب مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، کیا خیال ہے؟ اپنے آپ کو حضور فیض عالم سے منسوب سمجھتا ہو، یہ بھی سمجھتا ہو کہ مجھے ایمان اور یقین داتا علی اجویری کے فیض اور صدقے سے ملا ہے، ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان کے نانا کے دنیا میں تشریف لانے پہ خوش نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خوش نہ، اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو خوش ہیں وہ کہے، بس میں ویسے چاہ رہا ہوں کہ سارے کہہ دیں جو شخص
جو حضور کا امتی، اور یہ اسپرٹ کے ساتھ اس کو سمجھیں، حضور علیہ السلام کا جو امتی، نبی پاک علیہ السلام کا جو بھی غلام کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی منہج کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، وہ یہ دوسروں کو بتانا چاہ رہا ہے، وہ دوسروں کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ او سنو، میں اپنے آقا کی آمد پہ، میں اپنی آقا کی آمد پہ خوش ہوں۔ کوئی اور وجہ ہے؟ میں اس کو ایک فطرتی انداز سے سمجھانے چلا ہوں، فطرتی انداز کے ساتھ۔ اچھا آپ آگے سمجھ، خوش ہیں نا جناب؟ خوش ہے نا؟ حضور کی ساری امت خوش ہے، اس لیے کہ امت کا تو حق بنتا ہے کہ خوش ہو۔ امت پہ، نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا یہ حق ہے کہ وہ خوش ہو۔ حضور علیہ السلام کے جو امت پہ حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ امتی اس بات پہ خوش ہو کہ مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ خوشی کہ مولا مجھے اپنے محبوب کی اس امت میں پیدا کیا۔ میں جس بات کو سمجھانے چلا ہوں اسے پہ رہوں گا، میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، ورنہ اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات۔ خوش ہوں، کوشچن از دس، سوال یہ ہے کہ بندہ خوش کب ہوتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، بندہ خوش کب ہوتا ہے؟ فطرتی طور پہ، نیچرلی اسے خوشی کب ملتی ہے؟ وہ خوش کب ہوتا ہے؟ ایک انسانی طبیعت اور مزاج میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں نا، اس کی مختلف کیفیات رکھی ہیں۔ کبھی انسان پریشان ہوتا ہے، کبھی رنجیدہ ہوتا ہے، کبھی دکھ میں ہوتا ہے، کبھی غم میں ہوتا ہے، کبھی رنج میں ہوتا ہے۔ رنج اپنی انتہا کو پہنچے تو رو پڑتا ہے، تکلیف میں ہو تو دوسرا دیکھنے والا شکل دیکھ کے سمجھ جاتا ہے، منہ دیکھ کے گیس کر لیتا ہے، اور کیوں منہ لٹکائے ہی، کیوں منہ پہ 12 بج رہے ہیں، خیر تو ہے، کیوں پریشان ہے؟ پھر وہ اس کے نتیجے میں اس کا ریزن بتاتا ہے، اس کا ریزن بتاتا ہے، اس کی وجہ بتاتا ہے، اور وہ وجہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں جا کر کسی نقصان پہ اینڈ کرتی ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ اس کا کوئی لاس ہوتا ہے، اس کا کوئی نقصان ہوا ہوتا ہے، اس نقصان کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہوتی ہے، جملہ یاد رکھ، اس نقصان کی وجہ سے اسے جو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کا اظہار کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر، کبھی چہرے کی افسردگی کے ساتھ، کبھی اس رنجیدگی کی کیفیت کے ساتھ، کبھی چپ کر کے بیٹھ جانے کے ساتھ، کبھی لیٹ جانے کے ساتھ، اس کیفیت کے طاری ہو جانے کو کہتے ہیں کہ اب یہ پریشان ہے۔ کیا مطلب؟ نقصان ہو تو بندے کو غم لگتا ہے یا نہیں؟ نقصان ہو، اس کی کئی قسمیں ہیں، مال کا نقصان ہو گیا، کاروبار میں لاس ہو گیا، ٹھیک ہے، کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، کوئی جسم میں بیماری تکلیف آ گئی، کوئی غم کی خبر پہنچی، اطلاع ملی، جس کے نتیجے میں اس کی کیفیت، فیلنگز چینج ہو گئی، اور ان چینج ہونے کے نتیجے میں دیکھنے والے نے سمجھ لیا کہ یہ پریشان ہے، اس کو غم پہنچا ہے،
ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے؟ اب سمجھیے، جب کو فائدہ ملے، ہائے ہائے، جب کوئی فائدہ ملے، جب کوئی نفع ملے، ذات کا نفع ملے، اولاد کا نفع ملے، کو کامیابی ملے، کو ڈگری ملے، پروموشن ہو جائے، کو خواہش اچھی، تمنا، دل کی آرزو پوری ہو جائے، تو بندہ خوش ہوتا ہے، تو بندہ نفع ملنے پہ خوش ہوتا ہے، نقصان ہونے پہ غمگین ہوتا ہے۔ پہنچے کوئی نہ جتے سمجھا؟ اب آئیے میں لاجیکلی سائنٹیفکلی پوچھنا چاہتا ہوں اور غور کی دعوت دینے لگا ہوں، غور کی دعوت دینے لگا ہوں۔ اور بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کبھی نفع بھی دے دیتی ہیں، کبھی نقصان بھی دے دیتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسے بھی ہوتے ہیں، پیسہ کبھی نقصان بھی کر جاتا ہے، کبھی فائدہ بھی دے جاتا ہے۔ اولاد فرما بردار ہو تو خوشی دیتی ہے، نافرمان ہو تو نقصان، اور تک کوئی نہ کوئی شے کبھی نقصان دیتی ہے، کبھی نفع دیتی ہے۔ اب اس تمہید کے بعد اب سمجھیں، توجہ ہے؟ زور نال کہہ دو سبحان اللہ۔ اس تمہید کے بعد اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں کہ مجھے ذرا سوچ کر بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری حضور علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت، نبی پاک علیہ السلام کا دنیا میں ظاہر ہونا، پھر حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت فرمانا، پھر اپنے اخلاق سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے معجزات سے، اپنے ظاہری حسن و جمال سے، ہائے میں نے ایڈیٹ لی سبحان اللہ نہیں چاہیے دی، میری بات کی تو ویلیو کوئی نہیں نا، میں تو نوکر اور خادم ہوں، میں تو سبق سنا رہا ہوں آپ کو، جس کا ذکر ہے، جس کا ذکر ہے اس پہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حضور علیہ السلام کی جلوہ کری، نبی پاک علیہ السلام کا وہ پیارا بچپن، وہ حلیمہ سعدیہ کی کٹیا میں سرکار کی آمد اور جلوہ گری سے بہاریں، وہ چاند کا کھلونا بننا، ہائے وہ حضور علیہ السلام کی ننھی ادائیں، وہ حضور علیہ السلام کا بچپن، وہ لڑکپن، وہ جوانی، وہ حسن و جمال، وہ اعلان نبوت، اور پھر صدیق کا فدا ہونا، صدیق کا فدا ہونا، عمر بن خطاب کا قربان ہونا، عثمان غنی کا سب کچھ لوٹا دینا، علی المرتضیٰ کا سب کچھ قربان کر دینا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، عمار بن یاسر، حضور کے سارے صحابہ، اہل بیت اطہار، ہر ایک کا نچھاور ہو جانا، جس کا ایک دفعہ دیکھ لینا، محبت سے قربان ہو جانا، پھر سارا کچھ قدموں پہ لٹا دینا، معجزات کا دیکھنا، وہ وحی کا اترنا، وہ مجلس میں، وہ خلوت میں، وہ گھر میں، وہ باہر، وہ مکے میں، وہ مدینہ میں، وہ گھر کے اندر، وہ میدان جہاد میں، وہ سفر معراج پہ جاتے ہوئے، وہ سفر معراج سے آتے ہوئے، وہ خلوتیں، وہ جلوتیں، وہ حسن، وہ جمال، وہ ادائیں، وہ نمازیں، وہ تہجد، وہ قرآن کی تلاوتیں، وہ جہاد، وہ سارے کا سارا اخلاق اور سیرت، اور پھر صرف ان کے لیے نہیں، سر باغ پہ ختم نبوت کا تاج کا سجا جانا، پھر صحابہ جیسی جماعت، اہل بیت جیسے حسین شہزادے امت کو عطا کیا جانا، اسلام کا غلبہ ہونا، برکتوں کا عطا کیا جانا، اللہ اکبر، اور پھر حضور کی امت سے
سرکار کے صدقے سے، سرکار علیہ السلام کی وجہ سے امت کو غوث پاک کا عطا کیا جانا، امت کو داتا علی حجویری جیسا شہزادہ عطا کیا جانا، خواجہ اجمیری جیسا دلارا عطا کیا جانا، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں. اور اب مجھے کہنے دیجئے، اب مجھے کہنے دیجئے، وہ جو نہ تھے، میں سمرائز کر رہا ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جانے کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، کعبہ عشاق، دکھی انسانیت کے دلوں کا چین، بے کسوں کا سہارا، یتیموں کو پالنے والا، مرادوں کو پورا کرنے والا، اپنی عطاؤں اللہ کے خزانوں کو دنیا میں بانٹنے والا، وہ انسان جو انسانیت سے عاری تھا، اسے مسجود ملائکہ اسے بنانے والا، اللہ اکبر، اسے زمین سے اٹھا کر اللہ کا قرب عطا کرنے والا، رب سے راز و نیاز کرنے والا، اور معراج کی ان سعادتوں تک حضور کی امت کو لے کر جانے والا، دونوں جہانوں کی سعادتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو، کامیابیوں کو، عزتوں کے دروازوں کو گشادہ کرنے والا، جو اس کے دامن میں آئے سکون پائے، راحت پائے، اطمینان پائے، دونوں جہانوں کی کامیابیاں پائے، جو ان کے دامن میں آ کے رنج بھول جائے، دکھ بھول جائے، کائنات سے بے نیاز ہو جائے، جو ان کا ہو جائے اسے کسی کی حاجت نہ رہے. اتنی رحمتیں لٹانے والا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیوں؟ جان ہے وہ جان. جان ہے وہ جان، اور جان ہے تو جان ہے. واپس پلٹیں جس جملے سے میں چلا، نقصان کی وجہ سے غم، نفع کی وجہ سے خوشی، نقصان کی وجہ سے غم، نفع کی وجہ سے خوشی. کچھ چیزیں وہ جن میں نفع بھی نقصان بھی. اب میرا سوال ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات، ان کا وجود، ان کی صفات، ان کی سیرت، ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کی مکی مدنی زندگی، دنیا میں رہنا، دنیا سے پردہ کر کے چلے جانا، ہر حال میں، ہر آن میں انسانیت کے لیے نفع ہی نفع، انسانیت کے لیے فائدہ ہی فائدہ. یہ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں. میرے اور آپ کے آقا کریم کی ذات سے تو کافروں کو بھی نفع مل رہا ہے، ملتا تھا، آج بھی مل رہا ہے. ہاں، قیامت والے دن بھی ملے گا. یہ کافروں کی بات ہے. تو جو اپنے ہیں، ہائے، جو اپنے ہیں، جو اپنے ہیں، جو دیوانے ہیں، جو عاشق ہیں، جو چاہنے والے ہیں، جو نام لیوا ہیں، جو سب کچھ لٹانے والے ہیں، ان کے لیے کرم کتنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جسے کرم کا یقین ہے وہ بولے نا، میں کیوں، جس کو کرم سے امید نہیں اسے اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ جہاں نفع ہی نفع ہے، جہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں راحت ہی راحت ہے. اے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں نفع ہی نفع، فائدہ ہی فائدہ، سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، برکت ہی برکت، عنایت ہی عنایت، انعام ہی انعام، کامیابی ہی کامیابی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی نعمت کے ملنے پہ،
اتنے بڑے انعام کے ملنے سے، جس کے صدقے سے باقی نعمتیں ہیں، جس کی برکت سے باقی سارے انعام ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان پر ایمان لانے والے کو خوش بھی نہیں ہونا چاہیے؟ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے؟ فرق یاد رکھنا، ایک ہے خوش ہونا اور ایک ہے خوشی منانا۔ ہاں، ہیپینس، خوشی اور چیز ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا اور چیز ہے۔ میں سیلیبریشن کی بات نہیں کر رہا، ہیپینس کی بات کر رہا ہوں، خوش ہونے کی بات کر رہا ہوں، خوشی مسرت اور شادمانی کی بات کر رہا ہوں، خوش ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ اوے تمہیں میلاد منانے کے طریقوں پہ اعتراض ہو سکتا ہے، مان لیتے ہیں، لیکن کیا حضور کی آمد کا تقاضا، حضور کی دنیا میں جلوہ گری کا تقاضا، حضور کے انعامات کا، آقا کے احسانات کا، آقا کے کرم کا اتنا بھی تقاضا نہیں ہے کہ تم خوش ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ تم۔ کوئی سننے والا کہہ سکتا ہے مفتی صاحب بات تو سمجھ میں آ گئی کہ خوش ہونا چاہیے۔ خوش او بولو، خوش خوش، زور نال بولو، خوش۔ یہ خوش ہونا ایمان کا تقاضا ہے، یہ خوش ہونا نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے، یہ خوش ہونا حضور سے عشق کا تقاضا ہے، یہ خوش ہونا حضور کی شفاعت کا تقاضا ہے، یہ خوش ہونا حضور پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، یہ خوش ہونا تیری قبر میں کامیابی کا تقاضا ہے، یہ خوش ہونا آب زمزم، آب کوثر کو حضور کے اس حوض کوثر کے چام سے پینے کا تقاضا ہے، یہ خوش ہونا تیرے جنت میں جانے کا تقاضا ہے کہ تو خوش ہو، تو خوش ہو۔ اب اگر میں اس فکر کو قرآن کی آیت سے جوڑ دوں، آپ کو کہہ سکتا نا مولوی صاحب تھوڑی اپنی سوچ ہو سکتی، حالانکہ میں نے بڑے لاجیکلی سمجھانے کی کوشش کی کہ خوش ہویا کرو۔ چل تو جھنڈے نہ چک، بیج نہ لا، بتیاں نہ لا، جلوس نہ کر، میں تن مجبور نہیں کرتا، لیکن میں بطور مومن تجھ سے پوچھ تو سکتا ہوں کہ کیا آقا کی آمد پہ تو خوش بھی نہیں ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کی آمد کا تقاضا خوش ہونا بھی نہیں ہے کہ تو خوش ہو جائے، تیرے چہرے پہ بشاشت آ جائے، تیرے چہرے پہ رونق آ جائے؟ تو قرآن کی آیت سے مدلل کر دوں اور دعوت فکر پہ بات ختم۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، اور یاد کیجئے جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا سچا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی جو تمہارے درمیان ہے تصدیق کرنے والا ہوں۔ توجہ ہے، جیڑا لفظ میں تانوں یاد کرانا نا اس پہ توجہ دینا، تو جتھے بھی کوئی گل ہوئے نا اے لفظ وہ دے سامنے پڑھ دینا۔ اور یہ بات میری نہیں، میں قرآن کا لفظ بتا رہا ہوں، اللہ کا فرمان کا لفظ بتا رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا وَمُبَشِّرًا، اب بول دو ذرا تسی بھی، اے قرآن دا لفظ ہے، مبشرن، بولو ذرا زور نال بولو، مبشرن برسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں۔ کس کی؟ برسول، آخری رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ لفظ یاد رکھنا کون سا؟ مبشر، خوش
خبری. کوئی نہیں سمجھے؟ خوش کہہ دیو ایسی خبر جو خوش کر دے، ایسی خبر جو خوش کر دے، ایسی خبر جو خوش کر دے. بری خبر نہیں، فیلنگ لیس نیوز نہیں، خوش خبری جو تمہیں خوش کر دے. جملے پہ دھیان دینا، وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ اس میں میں بتاتا تمہیں. توجہ جملے پہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر دینے والے، بنی اسرائیل آپ کے امتی عیسیٰ علیہ السلام کے، جنہوں نے خبر سنی. لیکن قرآن یہ کیفیت بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خبر دیتے ہوئے خوش تھے، خوش تھے، خوش ہوئے. اور بشارت کا ترجمہ لسان العرب میں ابن منظور کی لغت کی کتابیں اٹھا کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جس کے دیتے ہوئے دیکھنے والا، سننے والا، اس کی رخساروں کی چمک، اس کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ کوئی اچھی خبر دینے لگا ہے، یہ ایسی اطلاع دینے والا ہے کہ جو خوش کرنے والی ہے. عیسیٰ علیہ السلام خبر دیں بنی اسرائیل کو، وہ خبر دیتے ہوئے خوش ہیں، بنی اسرائیل خبر سن کر خوش ہیں. اور میرا اور آپ کا تو وہ نبی ہے، ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں. اس لیے میں نے تمہید یہ باندھے تھے کہ نبی علیہ السلام کی آمد دنیا میں جلوہ گری، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خبر سننا، سنانا اور اس پر خوش ہونا، خوش ہونا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ قرآن کا تقاضا ہے، یہ حضور علیہ السلام سے تیری محبت کا تقاضا ہے، یہ تیری وہ تعلق اور ریلیشن، کنیکشن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اس کا تقاضا ہے. اور جب تو خوش ہو جائے گا نا، جب خوش ہو جائے گا پھر خوشی اپنے رستے خود ہی بنا لیا کرے گی کہ کیسے. وآخر دعوانا الحمدللہ.